الحرمین، یہ ہے بین الحرمین، یہ ہے بین ولا يبديه عطاء والجود إذ كل وقت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا. هو المنان بفوائد النعم وأواعد المزيد والقسم، ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال. جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المؤمن الحق بالحق أبي القاسم محمد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله فمن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صلوات حضرات گرامی قدر، میں آپ حضرات کی خدمت میں اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پہ حاضر ہوتا رہا ہوں. ایک طویل غیاب کے بعد آج میری حاضری ہے. انشاءاللہ 6 بجے وقت کی پابندی سے حسینیہ افضل محل میں والد علام آغا روحی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے، اور اس عشرہ مجالس کی چند مجلسیں میری ذمہ داری ہیں. آئندہ جو ہوگا انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا. ایک باواز بلند سے پڑھا کریں محمد عزیزان محترم، سورہ آل عمران کی جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو اس وقت کہ جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں میرا رسول بھی موجود ہے. یعنی کفر اس وقت ناقابل برداشت ہے، کفر اس وقت ناقابل قبول ہے کہ جب قرآن موجود ہو اور رسول موجود ہو. قرآن کی یہ آیت اس بات کی بین دلیل ہے کہ رسول اس دنیا سے گیا نہیں ہے، بلکہ رسول اس دنیا میں موجود ہے، اور ہم سے سوال کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد خود ہی جواب دیا جا رہا ہے کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، کہ تم کافر کس طریقے سے ہو سکتے ہو کہ جب تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور تم میں ہمارا رسول موجود ہے. ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کا رسول، بس ہو گئی ہدایت؟ کہا نہیں. فَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ دیکھو جس نے اللہ کی راہ کو مضبوطی سے تھاما، یعنی کتاب قرآن، نبی محمد اور اللہ کی راہ کو مضبوطی سے تھامنا ہے. یعنی فقط قرآن اور رسول کافی نہیں ہے، راہ خدا پہ بھی چلنا ہے. فَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، دیکھو جس نے اللہ کی راہ کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اس کی ہدایت کی گئی صراط مستقیم کی طرف. یہ ہے قرآن کریم. ایک بات میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کر دوں عزیزان محترم کہ دنیا میں مسلمان پریشان اس لیے ہیں کہ نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں. کاش کہ یہ کام کے مسلمان ہوتے، پہلے رسول کو سمجھ لیتے، پہلے قرآن کو سمجھ لیتے. جب رسول ہی سمجھ میں نہ آئے گا، جب قرآن ہی سمجھ میں نہ آئے گا، جب سمجھ میں نہ آئے گا تو سمجھائیں گے کیا؟ جب سمجھ میں نہ آئے گا تو سمجھائیں گے کیا؟ الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں، ساری دنیا ان سے پریشان ہے، خود ایک دوسرے سے پریشان ہے، اور اوپر سے رسول نے فرما دیا کہ 73 کے 73 فرقے ہو جائیں گے اور اس کے بعد 72 جہنم میں جائیں گے. اگر رسول کہہ دیتے
کہ ایک جہنم میں جائے گا تو آج سب تسبیح پڑھ رہے ہوتے کہ وہ تو شیعہ ہیں، آج سب یہی کہہ رہے ہوتے کہ وہ تو شیعہ ہیں، لیکن رسول نے بات کو الٹ دیا، کہا ایک جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ آج کی یہ تمہیدی گفتگو ہے، لہذا معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مجھ سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ عراق کے حالات بھی بیان کریں، سب کچھ بیان کروں گا، سب کچھ بیان کروں گا۔ نبی نے فرمایا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اب کچھ تو فرق ہوگا ان 72 میں اور ایک میں۔ اگر رسول کہتے کہ ایک جنتی ایک جہنم میں جائے گا تو آج سب خوب اتحاد ہو جاتا اور سب اس بات کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے کہ وہ تو شیعہ ہیں، وہ تو شیعہ ہیں۔ نبی نے بات کو الٹ دیا، نبی نے بات کو الٹ دیا، کہا سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ کیونکہ میں بقرات اعظم نہیں ہوں، لہٰذا آپ حضرات کی خدمت میں بہت واضح طور پہ عرض کر دوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا انٹیلیکچوئل ہوں، میں بہت بڑا عالم دین ہوں، میں شیعہ ہوں۔ اور آپ حضرات سے ایک وصیت بھی ہے، ایک نصیحت بھی ہے کہ اپنی اولاد کو شیعہ بنائیے، عزادار بنائیے، اس لیے کہ اگر اس دنیا میں آپ کو اپنی اولاد کو کچھ بنانا ہے تو کچھ بھی بنائیے، لیکن اس دنیا کے لیے اگر کچھ بنانا ہے تو اس دنیا میں عزادار بنائیے، اس لیے کہ وہاں کچھ کام وام نہیں آنا، وہاں کچھ کام وام نہیں آنا ہے سوائے محبت آل محمد کے۔ جب ہم اپنی جھولی بھر کے پھیلائیں گے کہ پروردگار ہمیں ہماری نمازوں کا اجر دے، ہمارے روزوں کا اجر دے، ہمارے حجوں کا اجر دے، ہماری زکاتوں کا اجر دے، تو ایک آواز پس غیب آئے گی کہ اے اجر مانگنے والے، ایک اجر ہم نے بھی تو مانگا تھا۔ تو اگر اجر دیا ہے تو اجر مانگو، اور اگر اجر نہیں دیا ہے تو بھی کوئی اجر مانگنے نہ آئے، شکل بھی نہ دکھائے۔ یوم تسود وجوہ وتبیض وجوہ، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، خدا کی قسم۔ اور اگر کسی کو مجھ سے شکایت ہو تو شکایت مجھ سے نہ کرے، بلکہ شکایت FIR سیدھے قرآن کے خلاف، تو میں قرآن سے ہٹ کے بات نہیں کروں گا۔ اور میں نے اپنا عنوان بھی جو منتخب کیا ہے بتصدق 4 معصومین، وہ ہے قرآن اور ہم۔ اسی عنوان پہ انشاءاللہ میں ان گفتگو کو جاری رکھوں گا۔ اجر دیا ہے تو اجر مانگو، اور اگر اجر نہیں دیا ہے تو کوئی اجر نہ مانگو۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے کھل جائیں گے، کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے، جسے ہم آپ محاورتاً کہتے ہیں کہ منہ کالا ہو جانا۔ قیامت کے دن لوگوں کے منہ کالے ہوں گے، یعنی کیا ہوا روز حشر؟ منہ کالے ہونے کا دن۔ اب کن کے منہ کالے ہوں گے قیامت کے دن؟ کن کے منہ کالے ہوں گے؟ کن لوگوں کے منہ کالے ہوں گے قیامت کے دن؟ اور سب ایک دوسرے کو دیکھ کے کہیں گے کہ بھائی آپ کا چہرہ کالا کیوں ہو گیا، آپ کا چہرہ سیاہ کیوں ہو گیا؟ وہ کہیں گے آپ کا بھی تو چہرہ سیاہ ہے، آپ کا بھی تو چہرہ سیاہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ذرا دیکھ بھال کے محبتیں کی جائیں، اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو ایک پتھر سے بھی محبت ہو جائے تو روز حشر اس پتھر کے ساتھ محشور کیا جائے گا۔ اپنی محبتوں کو دیکھ بھال کے سنبھال کے رکھیے، آل محمد سے محبت کیجیے، اس لیے کہ روز حشر کے مالک محمد و آل محمد ہیں، سوائے اور ان کے کوئی روز حشر کا مالک نہیں ہے۔ کاش کے مسلمان سمجھتے کہ قرآن کیا ہے، کاش کے مسلمان سمجھتے کہ اسلام کیا ہے۔ وہ نبی اولی العزم کہ جو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، کیا تاریخ لکھی ہے کہ یہ اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب جبرائیل نازل ہوئے تو نبی ایک مرتبہ جبرائیل کو دیکھ کے گھبرا گئے، نبی پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد نبی کی طبیعت خراب ہو گئی، اور نبی اس عالم میں خدیجہ کے گھر آئے اور آ کے خدیجہ سے کہا کہ آج میں نے ایک نوری مخلوق کو دیکھا کہ جب میں خدا کی عبادت میں مشغول تھا، یعنی یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ نبی خدا کی عبادت میں مشغول تھا، اور یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ نبی نہ تھا۔ مجھے آج تک یہ نہ سمجھ میں آیا کہ 12 وفات منائی جاتی ہے تو کس کی منائی جاتی ہے؟
اما جب پیدا ہونے والا رسول تھا ہی نہیں تو تم 12 وفات مناتے کس کی ہو؟ اب یہ تاریخ ہے عزیزان محترم، یہ تاریخ ہے کہ نبی گھبرا گئے، نبی پریشان ہو گئے اور اپنی بیوی جناب خدیجہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے ایک نوری مخلوق کو دیکھا، اور جناب خدیجہ نے کہا کہ میرے ایک رشتہ دار ہے کہ جو تورات کا عالم۔ اب یہ کمال ہے، جو قرآن پڑھنے کا دعویٰ کرے وہ رسول کو نہ سمجھ پائے، عالم تورات بتائے گا کہ یہ کون ہے؟ کہا وہ تورات کا عالم ہے، وہ بتائے گا۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس جناب خدیجہ رسول کو لے کر آئیں، اور نبی نے جیسے ہی اس کو سارے حالات بتائے، اس نے کہا کہ وہ آنے والا جبرائیل تھا، آپ اللہ کے رسول ہیں کہ جس کا تذکرہ ہم تورات و انجیل میں پاتے ہیں، آپ رسول ہیں۔ یہ لکھا کہ ورقہ ابن نوفل نے بتایا، اب ورقہ بتائے گا کہ رسول کون ہے اور کون نہیں ہے، اور ورقہ ابن نوفل ہے یہودی، یہودیوں کے کہنے سے نبی کو نبی مان لیا، غدیر میں نبی کے کہنے سے علی کو مولا نہیں مانتے۔ یہ ہے ہماری امت، یہ ہے ہمارا۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا، اب اس کے ماسوا ایک تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو حقیقت ہے، محدثین کا تو کام ہے بغض آل محمد میں قلم چلانا، اس بات کے بہت پیسے خرچ ہوئے ہیں عزیزان محترم، میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، بڑی بڑی حکومتیں ختم ہو گئیں کہ آپ کو ختم کر دیں، آپ ختم نہ ہوئے، آپ سے اور مجھ سے کسی کو دشمنی نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح رکھیے گا، مجھے نہ کوئی آپ کو جانتا ہے نہ کوئی مجھے جانتا ہے، دشمنی ہے محمد و آل محمد سے، لیکن آپ کو یہ کوئی کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ ہم علی کے دشمن ہیں، ہم حسن کے دشمن ہیں، ہم حسین کے دشمن ہیں۔ آپ لبیک یا حسین کہیں گے وہ پتھر چلائیں گے، ان کو لبیک یا حسین ناگوار گزرے گا۔ یہ دشمنی آپ سے نہیں ہے، یہ لبیک یا حسین سے دشمنی ہے۔ ہمارا آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارا آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ دشمنیاں معصوم فرماتی ہیں کہ ناصبی کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہوگا ہماری محبت۔ اب اس کے ماسوا تاریخ کیا ہے کہ نبی پر وحی کا نزول ہوا، اور وہ ساتھ ہے کہ جو عالم انوار سے ساتھ تھا، وہ ساتھ ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان کے چیخنے کی آواز سنی، یہ پہلی حدیث ہے، پہلی بار وحی نازل ہوئی ہے نبی پر، اور جیسے ہی نبی پر وحی کا نزول ہوا علی ساتھ ہے، نبی اترے، اتنے گھر تھے مکے میں، خود کعبہ موجود تھا، لیکن نبی کسی کے دروازے پہ نہیں ہوئے، نبی غار سے اترے، سیدھے ایک دروازے پر آئے، اور آ کے ایک مرتبہ دروازے پر دستک دی، ابو طالب باہر آئے۔ یہ ہے تاریخ، ابو طالب باہر آئے اور دیکھ کے چچا کو بھتیجے نے کہا کہ چچا وہ امر آ گیا، میں نے آپ سے کہا وہ بات ہو گئی، یعنی آپ اس بات سے واقف ہیں، میں نے آپ سے کہا وہ بات ہو گئی کہ جس کے بارے میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ اب ابو طالب اسی طریقے سے امور رسالت سے واقف ہیں جیسے نبی واقف ہیں۔ یہ نبی مسلمانوں کا نبی نہیں ہے، یہ نبی اولی العزم ہے۔ کہا وہ امر آ گیا، کون سا امر؟ جس کا آپ کو بھی علم ہے، مجھ کو بھی علم ہے۔ کہا وہ امر آ گیا، جبرائیل آ گئے، آپ کی رائے کیا؟ حکم خدا کے بعد آپ کی رائے کیا ہے؟ کس کی رائے؟ ابو طالب۔ یہ ہیں کون؟ امت سے پوچھئے تو کہتی ہے کافر۔ اگر ابو طالب رائے دے دیتے کہ بھتیجے اسلام کو نہ پھیلاؤ تو آج یہ کافر کہنے والے بھی نہ ہوتے، آج یہ کافر کہنے والے بھی نہ ہوتے اس دنیا میں۔
عجیب جملہ کہا، بھتیجے اسلام کو پھیلا دے اور ہر وہ زبان کے جو تیرے خلاف کھلے گی. جملے سنیے، یہ اس کے جملے ہیں کہ جس کو دنیا کافر کہتی ہے، جس کو دنیا کافر کہتی ہے. کہا بھتیجے اس امر کو پھیلا دے، ہر وہ زبان کے جو تیرے خلاف کھلے گی یہ چچا اسے ڈبی سے کھینچ لے گا. یہ ہے ابو طالب، یہ ہے مزاج ابو طالب، نصرت رسول، یہ ہے قرآن، یہ ہے رسول، یہ ہے ہم، یہ ہے راہ ہدایت. بڑی دشمنیاں ہو گئی لوگوں کو کہ ابو طالب نصرت رسول پر آمادہ کیوں ہو گئے، نصرت رسول پہ آمادہ کیوں ہو گئے. اب ایک ناصر ہے مکے میں، اسلام پھیلایا جا رہا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ محمد کو دیکھیں. حدیثوں میں وارد ہوا کہ نبی نے فرمایا کہ ما نالت منا قریش شیئا نکرہو حتی مات ابو طالب، کہ جب تک کہ چچا ابو طالب زندہ رہے کسی کی مجال نہ تھی کہ میری طرف نظر بھر کے دیکھتا. یہ علی کے بھی باپ ہیں. لوگوں کو بڑا حسد ہوا. ایک طرف اسلام کی داستان کس کی بیان ہوئی؟ ابو سفیان کی. کون ابو سفیان؟ کہ نبی جب فتح مکہ کے موقع پر مکے میں داخل ہوئے تو ان کا عالم یہ تھا کہ یزید کے بھی دادا ہیں، ان کے باپ کے بھی باپ. ان کا عالم یہ تھا یہ ہے مسلمان. ایسے ایسے مسلمان ہوئے کہ کہنے لگے کہو لا الہ الا اللہ. وہاں تو ان کی جان پہ بنی گئی تھی. زبانی اسلام کو قرآن نے کوئی اہمیت نہیں دی. یہ بات یاد رکھیے گا. زبانی اسلام قرآن میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ ہو گئے مسلمان. بڑی شرائط ہیں، بڑے شروط ہیں. کہا لا الہ الا اللہ، انہوں نے دوہرا دیا جان بچانے کے لیے. کہا کہو محمد الرسول اللہ. کہا اس میں شک ہے. ایک صاحب نے تلوار ذرا سی کھینچی، انہوں نے کہا میں بھی ایمان لاتا ہوں. تو ایسے ایسے لوگ مسلمان ہوئے اور اس کے بعد نسلوں میں آل محمد کی دشمنی چلی. نسلوں میں آل محمد کی دشمنی چلی. جن کے دل میں کفر باقی تھا وہ محمد اور آل محمد کے ہمیشہ دشمن رہے، چاہے وہ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے. اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. کربلا کے میدان میں جب حسین ابن علی گئے ہیں تو کیا جملہ کہا؟ میں مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں. کیا جملہ کہا؟ کہ میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں. امت تو بڑی نمازی تھی، امت تو بڑی روزہ دار تھی، اس کے بعد اصلاح کے لیے جا رہے ہیں. پتہ چلا نمازیں پڑھ کے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، روزے رکھ کے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں. کسی ظالم کی اطاعت میں آ جانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ہدایت الہیہ کو چھوڑ کر یزید جیسے فاسق و فاجر کی اطاعت کرنا یہ اپنے آپ میں ایک ظلم ہے. حسین نے کہا میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں. لوگوں کو بڑی دشمنی ہے، آپ سے نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم وہ کیا بات ہے کہ 1400 برس گزر گئے کوئی آپ کو مٹا نہ سکا. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں 1400 برس گزر گئے کوئی آپ کو مٹا نہ سکا، کیونکہ آپ دعائے فاطمہ زہرا ہیں. نہ کوئی آپ کو مٹا سکا ہے، نہ کوئی آپ کو مٹا سکے گا، چاہے وہ اس دور کا کوئی ہو چاہے اس دور کا کوئی ہو. کوئی مٹا نہیں سکے گا. معصوم فرماتے ہیں کہ ہماری محبتوں پہ تمہیں قتل کیا جائے گا، نام دیکھ کر قتل کیا جائے گا. آج وہی دور ہے. نام دیکھا علی محمد فاطمہ حسن حسین قتل کر دیا. جو آپ عراق میں منظرنامے دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نئی اور حیرت انگیز چیز نہیں ہے، پہلے بھی یہ ہوتا تھا. محبت اہل بیت کی وجہ سے اس قوم نے بڑی دشواریاں بڑی مصیبتیں اٹھائیں گی. ہاتھ پاؤں کٹوا کے گئے مگر زیارتیں کیں. کبھی اس قوم نے شکایت نہیں کی، شکوہ نہیں کیا. اور فخر کیجئے، خدا کی قسم یہ کوئی شکایت اور شکوہ نہیں ہے، فخر کیجئے اس لیے کہ یہی محبت ہے کہ جس پہ آپ ناز کر سکتے ہیں. کسی کے پاس یہ محبت نہیں ہے. اس دنیا میں بھی ناز کر سکتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، اس دنیا میں بھی ناز کر سکتے ہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں.
باقیوں کے تو منہ کالے ہو جائیں گے. جو نور کا ماننے والا ہوتا ہے اسی کے چہرے پہ حشاشیت اور بشاشیت ہوتی ہے. جو سیاہ شجروں کے ماننے والے ہیں ان کے چہرے یہاں بھی سیاہ ہوتے ہیں, وہاں بھی سیاہ ہوں گے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کو مٹا دے گا. ہم دعائے فاطمہ زہرا ہم کبھی نہ مٹیں گے. ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جن کو خدا نے امام بنایا, خدا نے امام بنایا. اور یہ ان کے ماننے والے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں, امام جعفر صادق مسجد میں بیٹھے ہیں, اب معصوم کے نام پہ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں. معصوم فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھے ہیں امام, اور ایک شخص آیا, تقیے کے بھی کچھ دور ہوا کرتے ہیں. ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا فلاں اور فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فلاں اور فلاں, جس میں کہ تیسرے فلاں ہیں. یہ معصوم فرما رہے ہیں, کہا فلاں اور فلاں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مسجد بھری ہے. دیکھیے سمجھنے کی بات ہوتی ہے. ہر آدمی سلمان اسی لیے نہیں بن پاتا کیونکہ معرفت کے بہت درجے ہیں. میں سلمان محمدی کی بات کر رہا ہوں, ایسے ویسے کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ایسے ویسے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو دہشت گردوں کو خطوط لکھا کرتے ہیں. میں سلمان محمدی کی بات کر رہا ہوں جن کا درجہ صحابیت سے بھی بہت بلند ہے. منا اہل البیت. سلمان نہ تم ادھر کے ہو نہ ادھر کے ہو, تم تو اہل بیت میں سے ہو. ان سلمان کی بات ہو رہی ہے. بڑے درجے ہیں معرفت کے, بڑے درجے ہیں معرفت کے. ہر آدمی اس درجے پہ نہیں پہنچ پاتا. آ کے سوالی نے سوال کیا کہ فلاں اور فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام نے فرمایا ہما امامان, وہ دونوں کے دونوں امام تھے. آپ بھی پریشان ہو گئے. ایسے ہی کچھ سناٹا مسجد میں تھا. وہ سوالی سوال کر کے مطمئن ہو کے چلا گیا. اب سنیے گا عزیزان محترم, وہ سوالی سوال کر کے مطمئن ہو کے چلا گیا ہما امامان, وہ دونوں کے دونوں امام تھے. اب جب وہ چلا گیا تو یہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے بڑی پریشانی کے کیفیت میں پوچھا مولا یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ وہ دونوں کے دونوں امام تھے؟ کہا قرآن نہیں پڑھا. پھر وہی بات کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو کہ جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جا رہی ہے اور تم میں میرا رسول موجود ہے. کہا قرآن نہیں پڑھا. کہا پڑھا ہے. کہا جا کے دیکھو وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ, یہ دونوں جہنم کے امام تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد. مصیبت یہ ہے کہ جہنمی کو جہنم میں تو نجف جا کے تھوڑا سا کڑوا ہو گیا. یہ میں بالکل واضح عرض کر دوں, لہذا مجھ سے کوئی امید نہ کرے کہ میں کالے کو سفید کہہ دوں گا. مجھ سے کوئی امید نہ کرے. میں وہی کہوں گا کہ جو ہے, جو کتابوں میں ہے. امام نے فرمایا اور امام نے فرمایا, اپنا مقولہ نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں ہما امامان. جب سوالی نے سوال کیا کہ مولا یہ کیا کہہ دیا؟ کہا وہ جہنم کے امام تھے. اب جہنم کے امام بنایا کس نے؟ خدا نے. خدا نے جہنم کا امام بنا دیا. آپ کیسے ان کو جنت میں پہنچائے؟ حدیثیں گڑھ دی کہ وہ بوڑھوں کے امام ہیں. حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, وہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں. وہاں بعد میں یہ خبر ملی کہ جنت میں بوڑھے تو جائیں گے نہیں. شداد نے اپنی جنت بنوائی تھی. ہو سکتا ہے ان کی کوئی جنت ہو, جہنم ہوگا. اخلاقاً نام جنت رکھ دیا تاکہ لوگوں پہ اچھا امپریشن پڑے, تاثر اچھا جائے. جہنم ہے, تختی پلٹ دی. جیسے تھے کافر نیم پلیٹ لگا دی مومن کی, تھے منافق کہہ دیا مسلمان ہے. تو تختیاں بدل دینے سے شیر اور گیدڑ کا فرق نہیں بدل جاتا. ایک روز آئے گا کہ جب
نبی کہیں گے کہ میں مرد کو علم دوں گا، اس دن پتہ چل جائے گا کون کیا ہے۔ لہذا وہ باتیں نہ کی جائیں کہ جن کا کوئی موقع ہو نہ محل ہو۔ ایک دن آئے گا کہ راز کھل جائے گا۔ ایک صاحب تھے، دیکھیں میں معروضے عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا تمیدی مجلس ہے۔ ایک صاحب تھے تو ایک 15-16 برس کا لڑکا، اس کو شجرے یاد تھے، وہ نصاب تھا، شجرے یاد تھے، سب کے شجرے بتا رہا ہے۔ اب میں نے کہہ دیا عزیزان محترم کہ اپنی طرف سے نہیں عرض کروں گا، وہ شجرے بتا رہا ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کو بڑا شوق ہوا کہ ہم بھی پوچھیں اپنا شجرہ۔ نبی نے کہا نہ جاؤ۔ اب یہی تو مصیبت ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ میدان میں رکو، وہ بھاگ گئے۔ جہاں کہا جا رہا ہے رکو وہاں رک نہیں رہے، جہاں کہا رہا ہے ٹھہر جاؤ وہاں ٹھہر نہیں رہے، اور جہاں کہا رہا ہے جاؤ وہاں جا نہیں رہے، جہاں کہا رہا ہے نہ رو وہاں رو رہے ہیں غار میں بیٹھے۔ نبی کچھ کہہ رہے ہیں، وہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو اب قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، کہ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ کہ کافر تو وہی ہے کہ جو نبی اور قرآن میں فرق کرے، وہی کافر ہے۔ میں عرض کروں گا کافر کوئی اور نہیں ہوتا، کوئی عجیب و غریب مخلوق کا نام کافر نہیں ہے۔ کافر وہی ہوتا ہے کہ جو تفریق ڈالے، نبی میں اور خدا میں تفریق ڈالے۔ اور میں قرآن سے عرض کروں گا، ادھر ادھر سے نہیں عرض کروں گا۔ کہا نہ جاؤ، وہ چلے گئے۔ اب جو شجرہ سنا تو اللہ اکبر، منہ لٹک گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول کچھ ایسا پتا چل گیا کہ جو نہ پتا چلتا تو بہتر تھا۔ اب جب انہوں نے کچھ نہیں بتایا تو میں آپ کو کیسے کچھ بتا دوں؟ میں آپ کو کیسے کچھ بتا دوں؟ مگر وہ ایسے ہی تھے عزیزان محترم، ایسے ہی تھے، ایسے ہی تھے کہ جب سورہ برات کی تبلیغ کے لیے گئے، 9 آیتیں سورہ برات۔ دیکھیے بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور اپنوں میں بھی، میں اپنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لفظ تبرہ جو ہے وہ قرآنی لفظ ہے، اس پہ خفا نہ ہوا کیجیے، لفظ قرآن میں آیا ہے۔ سورہ برات کی تبلیغ ہے اور ان کو بھیج دیا رسول نے 9 آیتوں کی تبلیغ کے لیے۔ تھوڑی دور گئے کہ جبرائیل نازل ہو گئے۔ جیسے ہی جبرائیل آئے، آ کے رسول سے کہا کہ ان کو نہ بھیجیے، وہ جائے کہ یا خود جائیے یا وہ جائے کہ جو آپ سے ہو۔ اللہ اکبر، اما انتا اور رجل منک، یا آپ جائیں یا وہ جائے کہ جو آپ سے ہو۔ دروازے سے دروازہ، گھر سے گھر ملا دینے کا نام صحابیت نہیں ہے۔ دروازے سے دروازہ ملا ہے، گھر سے گھر ملا ہے، یہ صحابیت نہیں ہے۔ ساتھ ہونا اور ہے، منیت اور ہے، منیت کی منزل اور ہے۔ حسن منی، حسین منی، یہ منیت کی منزل ہے۔ جب نبی نے فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو منیت کی منزل یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آواز آئی کنت ولیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ یہاں سے سلسلہ شروع ہوا۔ اب کچھ لوگوں نے سوچا کہ گھر سے گھر ملا لو تو یہ ہوگا کہ نبی کے ساتھ تھے، نبی کے ساتھ تھے۔ ارے ساتھ ہونا کمال نہیں ہے عزیزان محترم، ساتھ ہونا کمال نہیں ہے۔ نبی کا تو خدا نے سایہ بھی خلق نہیں کیا، سایہ بھی نہیں خلق کیا۔ فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے منیت کی منزل میں اور کوئی ساتھ ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو لوگ جناب یوسف کے ساتھ قید خانے میں تھے وہ یوسف کے صحابی تھے۔ اب میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ کافر، وہ مجرم کہ جو قید خانے میں ساتھ تھے، ان کو قرآن کہہ رہا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کسی کو کسی کا صحابی، میں تو منیت کی منزل پہ بات کر رہا ہوں، میں صحابیت کی منزل پہ ہوں ہی نہیں۔ یہ مجھ سے ہے، میں آپ سے ہوں۔ نبی نے کہا یا علی تم آؤ، ان کو واپس بھیجو۔
اما جن کو 9 آیتوں کی ہدایت کا ذمہ دار، 9 آیتوں کی تبلیغ کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے، نبی ان کے بعد ان کو امت کا ذمہ دار کیسے ٹھہرا دے؟ جبرائیل واپس آ گئے، ان کو نہ بھیجیے اللہ کے رسول، یا آپ جائیں یا وہ جائے کہ جو آپ سے ہو۔ علی تم جاؤ۔ علی گئے اور جا کے مکے میں ان آیتوں کی تبلیغ کی۔ دیکھو آج کے بعد کافر کعبے میں نہ آئے۔ بڑے اعتماد سے علی نے کہہ دیا، خدا کی قسم اس وقت تو سب چپ رہے، کسی ایک نے بھی سوال نہ کیا کہ یا علی آج تو کہہ رہے ہو کہ کعبے میں کافر نہ آئے، کل تمہارے باپ دادا کسی کعبے کا طواف کرتے تھے؟ میں کوئی ایک نہ بولا کہ جو یہ کہہ دیتا، اسی لیے تو علی گئے کہ کوئی بول نہ پائے۔ علی جا کے کعبے میں تبلیغ کرے، یہ علی کا پیدائشی حق ہے، کوئی اور نہ بولے، کوئی اور نہ بولے، یہ علی کا پیدائشی حق ہے۔ جب بتوں کو توڑنا ہے تو علی آ کے بیٹھے، علی کے قدم آئے دوش رسول پر، کوئی اور نہ آئے۔ سایہ خلق نہ کیا کہ صحابیوں کے قدم پڑیں گے تو نبی کی توہین ہو جائے گی، سایہ ہوتا نبی کی مثل، سایہ خلق نہ کیا کہ نبوت کی توہین نہ ہو۔ بس یہی فرق ہے نبوت میں، یہی فرق ہے صحابیت میں اور امامت میں، نبی کے سائے پر بھی ان کے قدم نہ پڑے اور نبی کے دوش پر علی کے قدم آئے، کہ نبی کے دوش پہ علی کے قدم۔ یہ قدم گاہ علوی ہے، یہاں کوئی اور قدم بھی نہ رکھے، یا علی ہو یا حسن ہو یا حسین ہو، کوئی اور نہ آئے، دوش پہ نواسا بیٹھے یا باپ کے قدم دوش رسول پر آئے، اس کے علاوہ کوئی اور نہ آئے۔ اسی لیے عزیزان محترم سب جانتے ہیں کیا کس کا ہے۔ آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ یہ جذبہ کہاں سے آ گیا کہ یزیدیت سے لڑ لی؟ ہم جواب دیتے ہیں یہ جذبہ کہاں سے آ گیا، جب سب خاموش تھے تو حسین بولے۔ یہ جذبہ ہم کو حسین نے دیا، اور دامن حسینی کو چھوڑیے نا عزیزان محترم، اس لیے کہ جس نے حسین کو چھوڑا وہ فنا ہو گیا۔ ہماری بقا کا راز حسین ہے، ہماری پہچان حسین ہے، ہماری شناخت حسین ہے، ہمارا سب کچھ حسین ہے۔ اسی لیے لوگوں نے ہاتھ پاؤں کٹوائے مگر قبر حسین تک گئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ حسین کیا ہے۔ جب یزید نے توہین رسالت کی، توہین قرآن کی تو کوئی نہ بولا، اور بولنا چاہیے بھی نہ تھا کسی کو، اس لیے کہ لوگوں نے اپنی، ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو بہتر سمجھتا، صرف حسین بولے۔ اور کیوں بولے حسین؟ اس لیے کہ نانا سے طفلی میں وعدہ کیا، نانا سے طفلی میں وعدہ کیا۔ آج محرم کی پہلی تاریخ، طفلی میں نانا سے وعدہ کیا، نبی نے واقعات بتائے۔ ایک روز ایسا آیا عزیزان محترم کہ نبی کا نواسا نبی کے اس شہر کو چھوڑ کے جانے لگا۔ کیا گزری ہوگی دل پر کہ جب رخصت آخر کے لیے نانا کی قبر پہ آ کے سلام کیا ہو، کیا گزری ہوگی دل پر کہ جب آخری رخصت کے لیے آ کے بھائی حسن کی قبر پہ سلام کیا ہو۔ یہ حسین ہے عزیزان محترم کہ جن کا بچپن مدینے میں اس طرح سے گزرا کہ نانا کا دوش تھا، ہاتھوں میں نانا کی زلفیں تھیں، رسول شبیہ مرکب بنے تھے، اور حسین مسجد نبوی میں دوش رسالت پر سواری کر رہے تھے۔ آج وہی مدینہ کہ ایک ایک سے مل رہے ہیں حسین، خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ آخری رخصت کے لیے اپنی نانی جناب ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور آ کے عرض کی نانی میرا آخری سلام قبول کی۔ جناب ام سلمہ نے اب جو سنا تو گھبرا گئی، کہا میرے لال یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کب واپس آؤ گے؟ کہا نانی اب مسافروں کو واپس نہیں آنا۔ کہا میرے لال کہاں کا ارادہ؟ کہا نانی عراق۔ بس یہ سننا تھا عزیزان محترم کہ ام سلمہ پریشان ہو گئی۔ کہا میرے لال حسین کہیں بھی چلے جاؤ عراق کا نام نہ لو۔ کہا نانی ام سلمہ کیا ہو گیا؟ کہا میرے لال تمہارا بچپن تھا کہ ایک مرتبہ تمہارے نانا میرے گھر تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے ام سلمہ دروازہ بند کر لو اور کوئی بھی آئے تو کہہ دینا کہ آج رسول کسی سے نہیں ملے۔ کہا میرے لال میں نے دروازے کو بند کر لیا، جو بھی آتا تھا میں اس سے یہی کہہ دیتی تھی کہ حسین، میرے لال میں ہر ایک سے یہی کہہ دیتی تھی کہ آج رسول کسی سے نہ ملے گا۔ میرے لال اتنے میں آپ خود آئے، آپ کا بچپن تھا، آپ نے اپنے نانا کے بارے میں سوال کیا، میں نے آپ سے بھی یہی کہہ دیا میرے لال کہ جاؤ حسین آج آپ کے نانا کسی سے نہ ملے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ پلٹ کے جانے لگے کہ آپ کے رونے کی آواز ایک مرتبہ رسول کے کانوں تک پہنچی۔ رسول گھبرا کے باہر نکلے، ام سلمہ تم نے غضب کر دیا، تم نے غضب کر دیا ام سلمہ، میں نے سب کے لیے روکا تھا، میں نے حسین کے لیے نہیں روکا تھا۔ جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ۔ میں دوڑتی ہوئی آپ کی خدمت میں آئی، میں نے کہا حسین چلو نانا بلاتے ہیں۔ آپ نے رو کے کہا نانی اماں جائیے، نانا سے کہیے گا اے نانا یہ مدینہ ہے، یہ کربلا نہیں ہے، یہ کربلا نہیں ہے، یہ مدینہ ہے۔ بس ان آوازوں کا نبی کے کانوں میں پہنچنا تھا۔ میرے لال آپ کے نانا روتے ہوئے آئے، آپ کو گود میں اٹھایا، آپ کے بوسے لیے، آپ کو لے کے کمرے میں گئے، دروازے کو بند کر لیا اور کہا ام سلمہ اب کوئی آئے تو کہہ دینا کہ نبی کسی سے ملاقات نہیں کرے گا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا کہ میں نے نبی کے رونے کی آوازوں کو بآواز بلند سنا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کس بات پہ روتے ہیں؟ کہا ام سلمہ دروازہ کھول کے اندر چلی آؤ۔ ارے میں اب جو اندر آئی میں نے دیکھا کہ آپ کے نانا آپ کی پیشانی کے بوسے لیتے تھے، آپ کے ہاتھوں کو چومتے تھے، آپ کے سینے کو چومتے تھے، زار و قطار روتے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول کیا ماجرا ہے؟ کہا ام سلمہ میں وہ جگہ چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو تیر لگیں گے۔ ارے میں وہ جگہ چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو تلواریں لگیں گی، میں وہ جگہ چوم رہا ہوں جہاں میرے حسین کو پتھر لگیں گے۔ کہا اے ام سلمہ ابھی جبرائیل نے آ کے مجھے خبر دی کہ 61 ہجری میں میرا یہ نواسا بے جرم و خطا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا قتل کیا جائے گا۔ کہا میرا لال عراق کا نام نہ لو، اور آپ کا نانا نے مجھے خاک دی ہے۔ میرا لال کہا کہ ام سلمہ اس خاک پہ نظر رکھنا، جب یہ خاک خون میں بدل جائے ام سلمہ سمجھ لینا میرا حسین زین سے زمین پہ آ گیا۔ میرا لال کہیں جاؤ عراق کا نام نہ لو۔ بس آخری جملے میں نے مجلس کو تمام کیا۔ کہا نانی ام سلمہ میری ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیے، قریب آئیے، میری ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھیے۔ اب جو قریب آ کے دیکھا کہا میرے لال یہ تو سکینہ ہے، اس کے کرتے میں آگ لگی ہے، ارے یہ چچا کو پکار رہی ہے، یہ تو کربلا کا میدان ہے۔ کہا نانی اماں اور دیکھیے۔ کہا میرا لال ایک غریب سر سے پاؤں تک زخموں میں چور، ہاتھوں پہ 6 مہینے کا بچہ۔ کہا نانی ام سلمہ پہچانا کون؟ کہا میرا لال آنکھیں دھل آ گئی، ارے پہچان نہ سکی۔ کہا نانی ام سلمہ وہ میں حسین ہوں، ہاتھوں پہ 6 مہینے کا علی اصغر،
سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما له